اس اہمیت کے پیش نظر پہلے مرحلے میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کے منصوبے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ موٹر وے کی تکمیل کے لیے بڑے دریاؤں پر 3 پلوں کے علاوہ 4 اوور ہیڈز اور 46 دوسرے قسم کے پل، نالے اور سیلابی راستے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے فیض پور خرد سے شروع ہو کر چکری کے مقام تک جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں 23 ارب روپے کی لاگت سے اسلام آباد پشاور اور تیسرے مرحلے میں پشاور سے گوادر تک موٹر ویز بنائے جائیں گے۔ 339 کلومیٹر لمبی موٹر وے 6 رویا ہے۔ اس پر داخلہ مخصوص مقامات سے ہوگا اور روزانہ 8 سے 12,000 گاڑیاں گزریں گی۔ موٹر وے پر ہر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد، ریسٹورنٹ، پولیس سینٹر، پیٹرول پمپ، سروس اسٹیشن اور ورک شاپ کے علاوہ اشیاء خوردونوش کے لیے ایک ہال، ابتدائی طبی امداد کے لیے 4 بستروں پر مشتمل ایک ہنگامی مرکز اور ٹیلی فون کی سہولتیں بھی میسر آئیں گی۔ اقتصادی نشو و نما کی سرگرمیاں اسی صورت میں فروغ پا سکتی ہیں جب ہمارے پاس جدید مواصلات کا نظام ہو۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے نے ملک بھر میں لاکھوں ٹیلی فون لائنوں، موبائل فونز، ای میل اور انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی فراہم کر دی ہیں۔ ملک میں ٹیلی فون کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ٹیلی فون سیٹ اور ٹیلی فون کے مختلف پرزے بنانے والی فیکٹری کو، جو ہری پور ہزارہ میں واقع ہے، اب جدید ترین خطوط پر منظم کیا جا رہا ہے۔ اس فیکٹری میں ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر اور ٹائپ رائٹر بھی تیار ہوتے ہیں۔ ملک کے پرانے ٹیلی فون ایکسچینجوں کی جگہ رفتہ رفتہ نئے ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج لے رہے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے ادارہ فروغ برآمدات کی جانب سے کراچی میں ایک بہت خوبصورت ڈسپلے سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں 250 پاکستانی مصنوعات رکھی گئی ہیں جو خریداروں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ سینٹر اگر ایک طرف برآمد سے متعلقہ اطلاعات فراہم کرتا ہے تو دوسری طرف مصنوعات بنانے والوں کو دنیا کے جدید ترین رجحانات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ پاکستان کے سلے سلائے کپڑوں، قالینوں، آلات جراحی، کھیلوں کے سامان، لکڑی اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی مصنوعات کی بیرونی ممالک میں بڑی مانگ ہے۔ وادی سوات زمانہ قدیم میں بدھ تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھی۔ 5000 سال قدیم وادی سندھ کا شہر موئنجودڑو، اس شہر میں شہری منصوبہ بندی کے جدید طریقوں کو دیکھ کر اس وقت کے ٹاؤن پلانرز کے شعور کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکسلا کے مقام سے ملنے والے تاریخی آثار 5ویں صدی قبل از مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹیکسلا کوئی 1000 سال تک تہذیب و ثقافت کا مرکز بنا رہا۔ بدھ مت کے سنہری دور میں یہ شہر گندھارا فن تعمیر، فن سنگ تراشی، مذہبی اور تعلیمی اعتبار سے ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ مشہور درہ خیبر پشاور سے کوئی 17 کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہوتا ہے اور تورخم پر پاک افغان سرحد سے آگے تک چلا جاتا ہے۔ درہ خیبر ہمیشہ سے بر صغیر جنوبی ایشیا کا دروازہ رہا ہے۔ درہ خیبر سے متصل صوبے کا دارالحکومت پشاور، غیور پٹھانوں سے آباد، اپنی قدیم روایات کا آئینہ دار پشاور چین سے یورپ جانے والی قدیم شاہراہ ریشم پر ایک بڑی تجارتی منڈی رہا ہے۔ یہاں کے قصہ خانی بازار کے قہوہ خانوں میں آج بھی لوگ دنیا جہاں کے قصے اور کہانیاں سنتے اور سناتے ہیں۔ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یہ جدید طرز کا خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر میں ترک ماہر تعمیرات کی ڈیزائن کی ہوئی شاہ فیصل مسجد ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ آیات قرآنی کی خوبصورت خطاطی اور دوسری آرائشوں سے مزین یہ مسجد جدید فن تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ اور پاکستان اور پارلیمنٹ ہاؤس کی پرشکو عمارتیں بڑی جاذب نظر ہیں۔ پاکستان کے پرفضا پہاڑی مقامات میں مری سب سے زیادہ مقبول ہے اور اس کے اطراف گلیات بڑی پرسکون ہیں۔ مری کے قریب ایک اور پرفضا مقام پتریاتا ہے جو کہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ پتریاتا میں چیئر لفٹ اور گنڈولاز کے ذریعے آپ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔
اور یوں جھولتے چلے جائیے اور حسین وادی کے ساتھ ساتھ سرسبز پہاڑوں اور دور تک پھیلے ہوئے نظاروں سے خوب محظوظ ہوں۔ علم و تہذیب کا گہوارہ لاہور۔ قلعہ لاہور میں شیش محل قابل دید ہے۔ یہ عمارت مغل شہنشاہوں کی نفاست طبع کی آئینہ دار ہے۔ شالیمار باغ اپنے فن تعمیر اور خوبصورتی کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ باغوں کا حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے جب مور اپنے ناز و انداز سے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں بچوں کے لیے سوزو واٹر پارک سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ تاریخی شہر ملتان، یہاں کے تاریخی مقامات اور بزرگان دین کی خانقاہیں مرجع خلائق ہیں۔ کیمل اسکن پر گل بوٹے بنانے کا فن اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ گل بوٹے بنانا بہت نفیس فن ہے۔ یہ خواہ اونٹ کی کھال پر ہو یا مٹی پر، اس تخلیقی عمل میں سخت محنت اور بڑی عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ موزہ بھونگ ضلع رحیم یار خان میں حال ہی میں تعمیر ہونے والی غازی مسجد کو 1986 کا آغا خان انعام برائے تعمیرات ملا ہے۔ غازی مسجد کا سارا اندرونی حصہ چھوٹے چھوٹے شیشوں، خوبصورت موزائک اور سونے کے کام کی پچی کاری سے جگمگا رہا ہے۔ صوبہ سندھ کی سرحد سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہوئے ہم ایک اہم تاریخی درہ بولان سے گزرتے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ درہ بولان بلوچستان کے ایک مقام آب گم سے شروع ہو کر پہاڑی سلسلوں سے ہوتا ہوا کوئٹہ سے کچھ پہلے کولپور پر ختم ہوتا ہے۔ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں نقل و حمل کے لیے اونٹ یہاں کا سب سے اہم جانور ہے۔ ان دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ بھیڑ بکریاں پال کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ کوئٹہ سے 76 میل کے فاصلے پر زیارت ہے۔ یہ وہ مشہور ریزیڈنسی ہے جس میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا جائے پیدائش اور صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ جدید شہر زندگی کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ملک بھر میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کراچی کے ساحل پر متعدد تفریح گاہیں خاص و عام کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ سینڈز پٹ، ہاکس بے، کلفٹن اور پیراڈائز پوائنٹ مشہور ساحلی مقامات ہیں۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قومی زندگی کے ہر شعبے میں خود انحصاری کے اصول کو اپنانا ہوگا۔ قومی ایئر لائن کے پاس 47 جہازوں کا فلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ 3 پرائیویٹ ایئر لائنز بھی آپریٹ کرتی ہیں۔ قومی ایئر لائن جہاں اندرونی پروازوں کے ذریعے پاکستان کے 38 شہروں کو ملاتی ہے، وہاں 55 بیرونی ممالک بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ ملک کے شمالی علاقے برف پوش پہاڑوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کے حسن سے مالا مال ہیں۔ بحرین وادی سوات کا ایک اہم تفریحی مقام ہے۔ یہ دریائے سوات کے دونوں جانب واقع ہے۔ کالام شمال کی جانب وادی سوات کی آخری تفریح گاہ ہے۔ دریائے گلگت اور اس کے قرب و جوار میں دنیا کی بہترین ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے۔ مچھلی کے شکار کے شوقین سیاحوں کو ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کی کشش یہاں کھینچ لاتی ہے۔ گلگت کے جنوب مشرق میں اسکردو واقع ہے۔ اسکردو ضلع بلتستان کا صدر مقام ہے۔ اسکردو کے جنوب میں تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ست پارا جھیل ہے۔ اسکردو سے ہی کچھ فاصلے پر اپر کچورا جھیل کے نشیب میں لوئر کچورا جھیل ہے، جسے شینگریلا جھیل بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل کے گہرے نیلے پانیوں میں ٹراؤٹ مچھلی کی بہتات ہے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں سیاحوں کے قیام کے لیے جدید طرز کے اعلیٰ ہوٹلوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور سیاحی مراکز میں موٹل، ڈاک بنگلے اور ریسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ ان جگہوں میں قیام کے دوران ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد کے راول ڈیم میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے کشتی رانی اور کراچی میں یاٹنگ کلب کے ذریعے ونڈ سرفنگ کے مقابلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔
پاکستان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے جو بے شمار وسائل سے مالا مال ہے. ان وسائل سے استفادہ کرنا، مادر وطن کی تعمیر اور اس سرزمین پاک سے محبت کرنا، یہ ہم سب کا فرض ہے.